اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو چل رہی ہے نقوش امامت میں امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، اور اس میں آج جو ہم پڑھنے والے ہیں، ایک بار ہیڈنگ کو دیکھ لیں کہ امام کے دور میں اجتماعی اور سیاسی حالات، یہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس سلسلے میں ہم نے پڑھ لیا یہاں پہ کیا، خلافت کی ہیبت کا زوال، خلافت کی درباریوں کا عیش و عشرت میں پڑ جانا، اور کیا حالات تھے مولانا، ظلم و ستم اور خود غرضی میں اضافہ ہونا۔ آج ہم پڑھیں گے اولاد علی علیہ السلام کی طرف سے چلائی جانے والی تحریکوں میں اضافہ۔ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کے اس دور میں عباسی حکومت کی کوشش یہ تھی کہ سماج میں علویوں کے بارے میں نفرت پھیلا کر انہیں متفرق کر دے، متفرق یعنی جدا کر دے، صحیح ہے، ان کے خلاف نفرت پھیلائی جائے تاکہ لوگ ان سے دور ہو سکیں۔ انہیں جب بھی علویوں کی جانب سے کسی تحریک کا چھوٹا سا سایہ بھی محسوس ہوتا تھا، فوراً اسے بے رحمی سے کچلنے کا پروگرام شروع ہو جاتا تھا، فوراً اسے کچلنے کے لیے اتارو ہو جاتے تھے۔ اور ان کے اس عمل میں شدت کا سبب یہ تھا کہ خلافت اپنے برقرار کیے ہوئے کنٹرول اور گھٹن کے باوجود بھی خود کو متزلزل اور غیر پائیدار محسوس کرتی تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسے خود اپنے اوپر اعتماد نہیں تھا، اور اس قسم کی تحریکوں سے سخت خوف زدہ تھی، تبھی تو اتنا بڑا ایکشن لیتے تھے وہ لوگ۔ اس دور میں علویوں کا دستور یہ تھا، یعنی 10ویں امام کے دور میں، کہ بغیر کسی خاص شخص کا نام لیے ہوئے لوگوں کو آل محمد میں سے ایک چنے ہوئے شخص کی رہبری کی طرف دعوت دیتے تھے۔ صحیح، نام نہیں لیتے تھے کس کی طرف بلایا جا رہا ہے، تاکہ نہ امام کا نام نہ آئے نہ کسی رہبر کا نام آئے۔ چونکہ تحریک کے سربراہوں کو یہ معلوم تھا کہ معصوم امام سامرہ میں فوجی اڈوں کے درمیان زیر نگرانی ہے، صحیح ہے، اور کسی معین شخص کی طرف دعوت دینا ان کی موت کا سبب ہوگا۔ کہاں تھے؟ یعنی ہمارے 10ویں امام اور 11ویں امام کہاں رہے؟ عسکری، عسکر کو کہا جاتا، عسکر کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ فوجی چھاونی تھی، وہ کیا تھی؟ فوجی چھاونی، چھاونی کہتے ہیں وہاں جہاں فوجی رہتے ہیں، وہاں امام کو رکھا گیا تھا، تو اس سے بڑی کوئی نگرانی ہو سکتی ہے؟ اگر یہاں کسی کا نام لیا جاتا ہے تو جو امام ان کے گھیرے کے اندر ہے، ان کے کنٹرول میں، وہ امام کو کیا کریں گے؟ فوراً قتل کی سازش رچ دیں گے، تو ان کے قبضے میں۔ اس دور میں اسلامی سماج پر ہونے والے ظلم و ستم میں اضافہ انہی انقلابوں اور تحریکوں سے جڑا ہوا تھا، اور فشار و گھٹن میں کمی و زیادتی سے براہ راست تعلق رکھتا تھا۔ فشار جانتے کس کو کہتے ہیں؟ سختی، سختی کو۔ بطور نمونہ منتصر کے دور میں، جو ایک حد تک خاندان نبوت و امامت سے لگاؤ رکھتا تھا، اور اس کے دور میں کوئی بھی شیعوں علویوں کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی قیام نہیں ہوا اس کے دور میں، منتصر کے دور میں تاریخ کی کتابوں نے صرف 219 ہجری سے 270 ہجری تک کی مدت میں 18 قیام ذکر کیے ہیں۔ کتنے مولانا؟ 219 سے 270 ہجری تک 18 قیام، 18 قیام یعنی 18 جنگیں۔ ان قیام کو عام طور سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہ سارے کے سارے قیام مولانا کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ ہارے، شکست کھا گئے، اور عباسی حکومت کی جانب سے کچل دیے گئے۔ کچلنا سمجھتے ہیں مولانا؟ ہاں، یعنی اس کے وجود کو ختم کر دینا، صحیح نا، جو لوگ اس میں شامل ہیں ان پر تشدد کرنا۔ قیاموں کے شکست کی علت کہا، جو 18 قیام ہوئے ہیں ان کے شکست کی وجہ کیا تھی؟
سبب کیا تھا، کیوں شکست ہوئی؟ دیکھیے کہہ رہے ہیں ان تحریکوں اور قیاموں کی شکست کے سبب اسباب کو ایک طرف ان کی رہبری میں کمزوری پہلی وجہ، دوسری طرف ان کے رہبروں کے طرفداروں اور ساتھیوں میں کمزوری میں تلاش کرنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی کمزور تھے کہ نہیں تھے، یا صرف رہبر ہی کمزور تھا۔ ان تحریکوں کے رہبروں کے پاس عام طور سے کوئی صحیح اور کامل پروگرام موجود نہیں تھا۔ پہلی بات، جو لوگ ان کو لیڈ کر رہے تھے ان کے پاس محکم پلان نہیں تھا کہ جیت جائیں گے تو کیا کریں گے، کون خلیفہ ہوگا، کارکن کون بنے گا، حکومت کہاں قائم ہوگی۔ ان کے کام میں بے نظمی کار فرما تھی۔ بے نظمی سمجھتے ہیں؟ بد نظمی کار فرما تھی۔ اور دوسری طرف ان کے قیام 100% اسلامی شکل نہیں رکھتے تھے۔ 100% اسلامی شکل یعنی اسلام کے لیے بلکہ پوری طرح سے نہیں تھے، بلکہ اس میں ملاوٹ بھی تھی۔ اور اسی بنا پر عام طور سے انہیں اپنے زمانے کے اماموں کی حمایت نہیں ملتی تھی۔ اس وقت کے جو امام ہوتے تھے وہ ان کی تائید بھی نہیں کرتے تھے۔ صحیح ہے؟ البتہ ان قیاموں کے بعض طرفدار افراد حقیقی شیعہ اور مخلص انسان تھے جو اسلام کے بلند مقاصد کے لیے موت کی حد تک جنگ کرتے، لیکن اس قسم کے افراد کی تعداد کیا تھی مولانا؟ کم تھی، اور اکثر لڑنے والے وہ افراد تھے جو کسی روشن اور واضح اسلامی مقصد کے تحت نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ ان پر ہونے والے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر حالات کو بدلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں مولانا؟ ایک ہے کہ مقصد اسلام کے لیے، جیسے کربلا میں آئے تو مقصد اسلام ہے تو وہاں جوش و ولولہ الگ ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے اور پھر آپ اس کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ دونوں کی نیتوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ان افراد کو جب شکست کا احساس ہو جاتا تھا یا موت کا احتمال پیدا ہو جاتا تھا تو اپنے رہبروں کو اکیلا چھوڑ کر اس کے پاس سے متفرق ہو جاتے تھے۔ اب شکست ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب بچنے والے نہیں ہیں، ہارنے والے ہیں، تو جو جن کے ساتھ انہوں نے جنگ کے لیے ابتدا کی تھی ان کے ساتھ چھوڑ کے کیا ہوتے تھے؟ ادھر ادھر فرار ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انقلابوں میں بہت سے انقلابوں کو اماموں کی حمایت حاصل نہ تھی۔ ان کا سبب یہ تھا کہ یا تو وہ 100% اسلامی نہیں تھے اور ان کے مقاصد میں یا ان کے رہبروں میں بعض انحرافات کا مشاہدہ کیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے ان کے رہبر ہی اگر صحیح نہیں ہے تو کیا امام تائید کریں گے؟ کیا ان کا پروگرام اور قیام کا نقشہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ جسے دیکھ کر ان کی شکست کی صورت میں امامت اور تشیع کی اساس اور شیعی طاقتوں کا اصل مرکز خطرے میں پڑ جاتا تھا؟ یعنی جو پلان بناتے تھے اسی پلان میں کمیاں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، جو آپ جس مقصد کو لے کے آپ چل رہے ہیں، جس پلاننگ کے تحت آپ حملہ کر رہے ہیں، جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، اس میں بھی مولانا میں آپ کو بتا دوں، جناب مسلم کے حوالے سے میں نے ایک بہت اچھی بات پڑھی تھی، بہت اچھی بات، کہ اچھے خاصے لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر بھی جناب مسلم کیسے رہ گئے؟ تنہا، جنگ کرنے میں آپ کے کوئی ساتھ نہیں تھا۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جو دن معین کیا گیا تھا، جو دن انتقام کا معین تھا کہ اس دن قیام کیا جائے گا، اس دن قیام کیا جائے گا، ایک دن معین کیا گیا تھا، جتنے انقلابی تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھ ان پہ طے تھا کہ اس دن ہم قیام کریں گے۔ بیچ میں کوئی ایسا حادثہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے ایک نعرہ معین کیا گیا تھا، مجھے پورے ایگزیکٹ یاد نہیں، بہت پہلے پڑھا ہے، اس نعرے کو جناب مسلم نے اسی دن بلند کر دیا۔
میرے خیال سے وہ جناب ہانی کی گرفتاری نہ ہو، جناب ہانی کی گرفتاری۔ کوفہ ایک ایسا شہر تھا جو الگ الگ محلوں میں بٹا ہوا، یعنی ایسے متصل نہیں تھا، ملا ہوا نہیں، اس گلی سے نکلے اس گلی، اس گلی سے نکلے اس گلی۔ ایک ٹکڑا یہاں بسا تھا، دوسرا ٹکڑا حسین ٹیکری پہ ہے، تیسرا ٹکڑا کہیں اور ہے، چوتھا ٹکڑا کہیں اور ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ٹکڑوں میں تھا، دونوں کے درمیان فاصلے ہوتے تھے، شہر الگ الگ نہیں، اس کو جہاں اچھا لگا وہاں بنا لیا، ایسا شہر تھا کوفہ۔ جب جناب مسلم نے ندا بلند کی ہے تو ناکہ بندی تھی شہر میں، دوسرے محلے کے لوگ، دوسرے شہر کے اطراف کے لوگ وہ پہنچ ہی نہیں پائے، جو نکلا وہ گرفتار کر لیا گیا، ورنہ کوئی نکل ہی نہیں پائے کہ آپ اس طرف سے نکل کے جناب مسلم کے محلے تک پہنچ جائیں۔ جو لوگ ساتھ میں آپ کے اسی محلے کے جتنے لوگ جمع ہوئے، ظاہر ہے جب دیکھا کہ تنہا پا رہے ہیں، اپنے کو کمزور پایا، وہ لوگ بھی کیا ہو گئے؟ روپوش ہو گئے۔ ان میں مولانا ایک بڑی حکمت کی بات کہی تھی کسی نے، ان میں سلیمان بن سرد خزائی تو نہیں، وہ ہیں ایک یہ جو کربلا میں بھی ہے، مسلم ابن اوسجہ، پیش تھے وہاں پہ، لیکن پھر بھی پیش ہونے کے باوجود آپ جنگ ہوتی تو آپ کا نام ہی نہیں آتا۔ کہاں ہے؟ حبیب بن مظاہر ہیں، کربلا میں وہاں نہیں ہے، تو کوفے کے رہنے والے کہاں چلے گئے؟ کہا اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ جنہوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑا، پھر بعد میں کربلا امام حسین کے ساتھ آئے، مسلم کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ تو کسی نے بہت اچھی بات کہی، کہا ان سب کو معلوم تھا کہ امام حسین سفر پہ ہیں، انہوں نے بہتر جانا کہ اپنی جانوں کو جناب مسلم پر قربان کرنے کے بجائے امام حسین کے دفاع میں قربان کیا جائے، اور ایک عظیم مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کربلا میں تو آگے شہید ہو رہا ہو، جناب مسلم کا ساتھ نہیں دے رہا؟ جناب مسلم تنہا کیسے رہے؟ تو تنہا رہنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ کیا تھا کہ جو انقلاب کا دن معین تھا اس دن انقلاب نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی ہو گیا، جتنے لوگ آ سکتے تھے وہ آ نہیں پائے، کم لوگ تھے، اسی محلے کے لوگ تھے، باقی لوگ پتا چلا کوئی نکلا تو گرفتار کر لیا گیا، پکڑا گیا، کوئی نکل ہی نہیں پایا، کسی کی خبر ہی نہیں پہنچی۔ بھائی ہم نے کہہ دیا کہ میں فلاں دن ہم لوگ چلیں گے، ایک دن پہلے ہی ہم چلنے لگے، 2 دن پہلے ہی، تب آپ یہ کہے کھڑبڑا جائیں گے نہیں ہمارے؟ تیر تلوار گھوڑا نیزا ہے نا، سب لے کے اٹھنا ہے نا، کہ جنگ ایسے ہی بس نکل پڑو گے، چپل پہنا نکل لو گے؟ جنگ کرنے جانا ہے بھائی۔ اسی طرح مولانا کہ ان پروگرام اور قیام کا نقشہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ جسے دیکھ کر ان کی شکست کی صورت میں امامت و تشیع کی اساس اور شیعی طاقتوں کا اصل مرکز خطرے میں پڑ جاتا تھا۔ امام ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، امام کو پتا ہوتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے۔ انشاءاللہ امام علیہ السلام کی مدینے سے سامرہ روان کی اس کو ہم پڑھیں گے، والحمدللہ رب العالمین۔